اچھا، نیکسٹ کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے۔ کیوں لے سکتے تھے؟ کیونکہ اس وقت مسلمان طاقتور ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ عام معافی کا اعلان کا مطلب ہے ہر شخص کو آپ نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی، اور ساتھ میں کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ یعنی جیسے آپ نے اگر اپنے کسی سرونٹ کو برتن دھونے کے لیے رکھا ہے تو آپ کہیں پیسے اس کو برتن دھونے کے ہی دیں، لیکن آپ اس سے ساتھ میں مزید اور 2-4 کام لے لیں تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی لونڈی غلام سے جو ہے ترش لہجے میں بات نہیں کی۔ ترش لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ غصیلا لہجہ، جس میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ پایا جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، کہ مدینے کی ایک لونڈی غریب آئی اور کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں آپ کتنی بڑی ہستی ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک غریب عورت آتی ہے، اور لونڈی کون ہوتے تھے اس زمانے میں؟ لونڈی غلام جن کی سماجی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، یعنی لوگ ان کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے؟ ایک بے حد غریب کی نظر سے دیکھتے تھے جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور آپ نے اس لونڈی کی بات سنی۔ تو یہ ہی اصل میں احترام انسانیت ہے، یعنی آپ نے اس کی عظمت کی، اس کی عزت کی اور اس کا احترام کیا۔ اسی طرح سے ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں، مثلاً والدین کے حقوق ہیں ہم پہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کرنا ہے، سب سے بڑھ کر ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پھر بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، یہ سب حقوق جو ہیں ہم نے احسن طریقے سے اور جو ہے وہ پورے کرنے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، متنبہ یعنی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کبھی مجبوری ہو جائے، یعنی سوال ان کا بھی اچھا تھا صحابہ کرام کا، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں، محفل اوور کراؤڈ ہے، بہت لوگ ہیں، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، بعض دفعہ راستے میں بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مجبوراً اگر راستے میں بیٹھنا ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنو، یعنی جو لوگ گزرتے ہوں ان کے گزرنے کی جگہ تنگ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ تکلیف بننا نہ صرف غلط عمل بلکہ یہ احترام انسانیت کے منافی ہے، کیونکہ جب کوئی راستے میں گاڑی پارک کرتا ہے، راستے میں دکان لگاتا ہے، راستے میں فنکشن کرتا ہے یا راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے تو ہر اس شخص کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جو راستے سے گزر رہا ہو، یعنی انسانی حقوق کی ادائیگی بھی احترام انسانیت کا ایک اہم تقاضا ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہم احترام انسانیت کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کریں گے، جس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ جس سے معاشرے میں کیا ہو جائے گا؟ ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بد دل بد ظن ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جھگڑا فساد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب نے کیا کرنا ہے آئندہ کے لیے؟ انسانیت کے احترام کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اپنی سطح پہ آپ دیکھیں، آپ یہ نہ کہیں کہ معاشرے میں تو یہ ہو رہا ہے ہم کیوں کریں، نہیں، آپ اچھے ہو جائیں گے تو سامنے والا خود بخود اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی آپ لوگوں کو ایکسرسائز کرواؤں گی، اور جو ہے کوئی بھی آپ نے اس اردو کی کتاب کے حوالے سے یا اس سے کے علاوہ کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ جو ہے میرے اس میں میسیج کیا کریں، تو مجھے جو ہے آپ کا یہ میسیج مل جائے گا، انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ جب تک کے لیے پھر اللہ حافظ۔